1857 1747 یہ دو تاریخ نے. ایک تاریخ کو کی ہوا 1747 مسلمانوں کو انگریزوں نے حکومت کھولی, کیپچر کر لی تے تمام ہندوستان دے اتے سلطنت برطانیہ دا پرچم لہرانا شروع ہو گیا. اور وہ پرچم ایسے انداز دا سی کہ چھوٹا جا کلرک انگریز گورنمنٹ کا, ایک معمولی سپاہی انگریز گورنمنٹ کا, سب تو ہیٹلا فرق جس کے نام دے نال گورنمنٹ سروینٹ لگا ہوا, جس لیے وہ باہر نکلتا ہے, ہر ہندوستانی نو یہ حکم ہے جس کے نام دے نال ہندوستانی یا بلیکش لگا ہوا ہے, اٹھ کے اس انگریز نو سلام کرے گا. یہ سلام نہیں کرے گا کہ موقع دے اتنے 10 کوڑے اس کو کھانے پڑے. یہ حکم ہو گیا انگریز کی طرف, گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف. 90 سال تک یہ سلسلہ کار, 110 سال تک یہ سلسلہ کار چلتا رہا. مسلمانوں نے میٹنگاں کیتیاں آپس کے پیچھے, ہندوؤں نے میٹنگاں کیتیاں آپس کے پیچھے. ہندو کی فوج کے سوری انگریز کی فوج کے ہندو بھی بھرتی ہو گیا, مسلمان بھی بھرتی ہو گیا. ایک بندوق پڑھائی انگریز نے بھائی یہ بندوق جہی ہے یہ ہوں فوج کے استعمال ہوئے کرے. اس بندوق کے اتنے ایک تھوڑا جہا جس طرح چمڑے کا پیس لگا ہوگا, تو چمڑے کے پیس کو دنداں دے نال جڑا ہے نا چکنا پہنتا سی, اس طرح چک کے پھر وہ بندوق چلتی سی. مسلمانوں کے یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جڑا چمڑے کا پیس لگا ہے یہ سور کا ہے. ہندوؤں یہ مشہور ہو گیا یہ جڑا چمڑے کا پیس لگا ہے یہ گائے کا ہے. ہوں دونوں باغی ہو گئے. انگریز کی فوج کے بغاوت ہو گئی 1870. اور بغاوت نو اتنی سختی دے نال کچلیا انگریز نے کہ لکھاں دی تعداد دے وچ ہندوؤں اور مسلمانوں موقع دے اتنے مار دیا. 10-10 ہزار 15-15 ہزار 20-20 ہزار کا مشبہ ہے, گولی کا آرڈر دے دیتا, انہوں نے فوری طور پہ گولی مار دیتی. 15-15 20-20 ہزار. بلکہ ایک ایسا واقعہ آیا جلیاں والا باغ کا, ایک ایسا موقع آیا کہ جس نے کوئی 40-50 ہزار افراد کو انگریز نے کٹھے مار دیا. دہشت پی گئی پورے ہندوستان کے اتنے, دہشت پی گئی. انگریز کے اتنے کوئی شخص بھی جڑا ہے آواز اچھی کرن والا نہ رہا. علماء کرام جڑے نے کوئی مکے نو نس گیا, کوئی مدینہ شریف نو نس گیا, کوئی عراق نو چلا گیا, بغداد شریف نو چلا گیا, کوئی مصر نو چلا گیا, کوئی شام نو چلا گیا. علماء تو ہندوستان خالی ہو گیا. اس موقع کے سن 1859 کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے نام ایک ایسے ولی اللہ کو پیدا فرمایا کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد سی. سب کہیے سبحان اللہ. پنجتن پاک علیہ السلام کی حقیقی اولاد سی, اور حضور غوث پاک کی حقیقی اولاد سی, اور حضور خواجہ صاحب کے فیض اور روحانیت کا اصل وارث اور امین سی, جس طرح حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے 18 میں تھوڑا جا تھوڑا قیمتی وقت لے رہے ہیں تھوڑا وقت, لیکن بڑی ہے یہ گلاں دلچسپ بھی جے, سونیاں بھی جے, یہاں کی ضرورت بھی جے, یہاں جو روحانیت بھی جے, یہاں دے دلوں کی اصلاح بھی جے, اور اپنے اسلاف کا تذکرہ بھی جے. سبحان اللہ. سب کہیے سبحان اللہ. آپ نے اللہ رب العزت کی قدرت کام آپ کے تشریف لے آن کو پہلے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آن کو پہلے آپ کا خاندان کیونکہ گیلانی خاندان سی, حضور غوث پاک کی اصل اولاد سی. آپ کے جڑے دادا مبارک سن انہوں نے والد صاحب بغداد شریف کے وچوں اتنے گولڈن شریف کے بھی تشریف لے آئے.
تے آپ دا خاندان چونکہ غوث پاک دی اصل اولاد سی تے لوکاں دے وچ آپ دے تشریف لیان تو پہلے بشارتاں دے ذریعے خواباں دے ذریعے کوئی ایسے الہامات دے ذریعے مشہور سی کہ یہ جڑا پیدا ہونے والا بچہ ہے یہ پیدائشی ولی اللہ ہے، سبحان اللہ، یہ پیدائش تو پہلے یہ بات مشہور ہے۔ بلکہ یعنی بہت ساری دفعہ ایک دفعہ آپ کے استاد صاحب نے، آج چھوٹی عمر سی آپ کی 6-7 سال کی، تے کتاب دا ورق ایک گم ہو گیا۔ ایک استاد صاحب نے امتحاناً کہ اس بچے دے متعلق، اس سیداں دے بچے دے متعلق ہر شخص کہتا ہے پیدائشی ولی اللہ ہے، پیدائشی ولی اللہ ہے، اس دا امتحان لینا چاہیے۔ استاد صاحب نے کیا ہے فلاں نمبر ورق کل یاد کر کے آنا۔ حضرت نے جس وقت وہ کتاب، آج کل کا دور تے نہیں ہوتا سی نا چھپیاں کتاباں تے جس طرح مرضی جا کے لے، قلمی کتاباں سن، قلمی ہاتھ دے نال لکھنیاں پیندیاں سن، کتاباں لکھن دے 6-6 مہینے سال لگتا سی۔ وہ کتاب دا ورق ایک گم، استاد صاحب نے فرمایا بھائی آپ فلاں نمبر ورق یاد کر کے آنا۔ حضرت نے جس نے دیکھا کہ وہ ورق ہو جانا، کہنے لگے حضور، استاد صاحب نے کہنے لگے حضور استاد صاحب کتاب وچ ورق کوئی نہیں۔ استاد صاحب کہنے لگے آ میری سر پیڑ کوئی نہیں، کتاب دا ورق نہیں تے نہ صحیح میں یاد تے کروانا ہے نا، اے فلاں نمبر ورق یاد کر کے آنا نہیں تے مار پئے۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ مینوں پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً نا مینوں پتہ نہیں کی کیفیت ہوندی، دل کردا ہے تہانوں میں کہندا رہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں یہ کیفیت تہاڈے تے کیوں نہیں تاری، سبحان اللہ، نہیں تے کیوں ہوندی تہاڈے تے پتہ نہیں۔ چلو خیر اپنی اپنی طبیعت دا حساب اپنی اپنی طبیعت۔ حضرت نے آپ استاد صاحب نے کیا کل سبق یاد ہونا چاہیے۔ آپ بڑی فکر مند، چھوٹی عمر 6-7 سال، بڑی فکر مندی اکھاں چ آنسو تے جا رہے نے گھر کی طرف تے ایک جگہ تھک کے نا درخت کے تھلے بیٹھ گئے، اتنے نگاہ فرمائی، کہنے لگے یا اللہ استاد نے کل مینوں آخنا ہے تے مینوں تے اس کتاب دے ورق دا نہیں پتا تے تینوں تے پتہ ہے نا، جے تو چاہے تے مینوں دس سکنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنی اللہ، بات فرمائی تے پتیاں دے وچوں ایک کاغذ جہا نکلیا جہدے تے وہ تحریر کچھ لکھی ہوئی۔ سبحان آپ کو دیکھیا وہ تحریر یاد کر، تحریر یاد کر کے تے آپ چلے گئے۔ دوسرے دن گئے استاد صاحب، ہاں جی یاد کیتا ہے کہ کونا؟ کہنے لگے جی میں یاد کر رہا ہوں۔ سبحان استاد صاحب کہنے کتوں یاد کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اچھا جی دسو کی یاد کیتا؟ کہنے لگے جی اے فلاں فلاں اس طرح اس طرح۔ کہنے لگے جی یہ کتاب دا دہائے نا کتاب جسے دیکھی، کہنے لگے کتاب فرق تو واقعی کوئی نہیں، یہ کتاب کتوں یاد کی تھی؟ کہنے لگے استاد جی میں اللہ تعالیٰ دے اگے فریاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مینوں دس دتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، استاد صاحب نے راول پنڈی بندہ بھیجیا، بندہ بھیج کے تے کتاب منگوائی، کتاب منگوا کے تے کول کتاب رکھ کے جسے سنی تے کہنے لگے حضرت مینوں پہلے اس گل کا یقین نہیں سی، اج میں بھی گواہی دینا تسی پیدائشی ولی اللہ ہے۔ سبحان جی اس ہستی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا دے وچ پیدا فرمایا۔ ہن سوچ جانا میری گلاں ذرا غور نال، اج قیمتی وقت تھوڑا جہا لینا اللہ اللہ صاحب جناب دا وقت قیمتی ہے، میں ہائے تھی، لیکن اج تھوڑا جہا تانوں پتہ ہے بھئی جلدی اسی 11:45 بجے دعا منگ لیندے ہوندے ہاں، سال دے وچ ایک ادھی دفعہ ایسا بھی ہونا چاہیے، تھوڑا جہا قیمتی وقت مینوں بھی دیا کرو، میرا قیمتی وقت تے بہت سارا تسی لوگ لیندے رہندے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان تے اللہ، جو چھوٹے چھلے دے بال تو شروع ہوندے تے دادا جی تک کر سنا دے جے کہ نہیں؟ دسو نا اٹھ دسو، سنا دے جے کہ نہیں؟ سنا دے جے نا؟ ادھا گھنٹہ مینوں گل سنا دے جے کہ نہیں؟ تے جس سارا کام مکمل ہو جانا میں کہیں جا رہا ہونا، اچھا یار اور بھی کچھ دس دے، اور پھر اخیر تے سب کام مکمل، اچھا یار دعا منگنے ہیں، تعویذ دینے ہیں، فلاں نہیں نہیں حضور فلانی گل رہ گئی جی، اچھا اچھا رہ اچھا خیر وہ نا حضرت صاحب حضور قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے 1859 دے وچ اس دنیا دے وچ پیدا فرمایا۔ مختصر گل یہ کراں گا، تعلیم دا سلسلہ آپ دا چلتا رہا، آپ نے تعلیم مکمل فرمائی، بہت ساری جگہ تو تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم مکمل فرمائی، اپنے آبائی سلسلے دے وچ سلسلہ قادریہ جدیہ دے وچ مرید ہو گئے، اس دے وچ خلافت اور اجازت نامہ حاصل کر لیا، لیکن جنگلات دے وچ پھردے رہے، جنگلات دے وچ چلے گئے،
لاہور آ گئے, راول پنڈی آ گئے, اٹک چلے گئے, کوہاٹ چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے, فلاں جگہ چلے گئے. غوث پاک دے پوتے مبارک دا مزار کلر گھر اتنے آپ نے بڑا عرصہ گزاریا. لاہور تشریف لے آپ نے روزانہ گزرنا. ایک کشمیری بازار ہے لاہور دے وچ, شاید آپ نے سنیا ہو, جس نے کہ سنیا اس کبھی سبحان اللہ. اچھا چلو اچھا, آپ نے کشمیری بازار جو آپ کا گزر ہو درمیان ایک چائے کی دکان کے بعد اوقات آپ نے تشریف رکھنی تو کچھ نہ فرمانا. تو چائے والے مالک نے دیکھنا تو انہوں نے صاحب آئے سید صاحب, انہیں اشارہ کر چائے پیش کرو. وہ ملازم نے چائے رکھ دی, آپ نے چائے پی کے بغیر کچھ کہے اٹھ کے تو پڑ وہ 6-8 مہینے یہ معمول چلتا رہے. ایک دن ملازم کہنے لگا یہ جڑا بندہ آتا ہے یہ درویش یا یہ لگتا ہے وہ 100-150 روپے کی چاہ آج تک ساڑی پی گیا ہوں. سبحان اللہ. 100-150 روپے کی آج تک چاہ پی گیا ہوں. جس نے دل خیال آیا حضرت نے بلایا, اب کاکا اور آوے نا, آج پہلی دن حضرت نے کلام فرمایا. سبحان اللہ. دل خیال آ گیا نا تو پہلے دن حضرت نے کلام ارشاد فرمایا. دل خیال آ گیا اے درویش آج تک 100-150 کی چاہ پی گیا ہونا ہے. حضرت نے جس نے دل خیال آیا اس کو بلا لے, اور کاکا اور آوے نا ذرا, تیرے کو کاغذ پینسل ہے کہ نہیں؟ کاغذ پینسل تو کوئی نہیں, اب پتی والا ڈبا ہی ہے. آپ نے فرمایا پتی والا ڈبا ارے لیا. وہ پتی والا ڈبا جس نے ارے لیا آپ نے ہاتھ کے نال کوئی لکیر وہ ماری, فرمایا اس کو سفید رنگ کے مرغ کے گلے کے بچ بند تے جتھے جا کے چونج مارے نا تو کھودی ذرا. کہنے لگا اچھا تے جو کچھ لبے وہ میرے کو لے. کہنے لگا اچھا جی. وہ مرغ کے گلے چ بن کے جس نے وہ مگر ٹرے آتے انہیں شاہی قلعے کے کول جا کے زمین کے چونج ماری مرغ نے. اس نے مرغ کو پکڑیا تو زمین کو جس نے اس طرح پوتریا تو تھلے ایک پوٹلی نکل آئی. سبحان اللہ. چکی حضرت کی خدمت کہنا ہے پوٹلی نکلی. حضرت نے ارشاد فرمایا کھولے ذرا کتنا ہے؟ اس نے کھولیا تو 150 روپیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 150 دلی خیال کی آیا 150 روپے. 150 روپیہ. حضرت نے ارشاد فرمایا لے تیرے پیسے پورے ہو گئے, آج تو بعد تیری دکان تے نہیں اسی آن لگے. اللہ اکبر. اللہ کمی نہ کہ درویش پیسے دے کے نہیں. یعنی یہ من جملہ تاریخ کو گلا دسیاں حضرت دے یعنی مرتبے اور مقام دے تھوڑے معمولی سے اندازے دے. لیکن گل تمہیں یہ سناؤ لگا ہوں میں, حضرت نو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر کرنے لگا, جلدی بیان کرنا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کس مقصد واسطے تیار کر دیتے ہیں؟ آپ حاجت تشریف لے گئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جس کو تسی کسی عالم کو پوچھو, عالم کو پوچھنا کسی عالم کو پوچھو کہ تانوں دسے گا شیخ الکل اس کا لقب ہے. کی لقب ہے اس کا؟ شیخ الکل. تمام دیوبندی, بریلوی, بھابی, اہل حدیث یہ تمام دا جڑا ہے نا استاد ہے. سبحان اللہ. امداد اللہ مہاجر مکی, سبحان اس کا لقب ہے شیخ الکل. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے نال حضرت دے ملن دا ایک سبب بن گیا. مختصر طور دسنا پیا, لمبی گل نہیں کرتا. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے نال ملن دا ایک سبب بن گیا. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب دے ہندوستان دے مرید بھی لکھاں دی تعداد دے وچ تے شاگرد بھی لکھاں دی تعداد دے وچ. حضرت بڑھ گیا سلسلہ کا. حضرت دے نال جس نے ملاقات ہوئی تے ایک موقع ایسا آیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اپنا اندروں چشتیہ صاحبیہ خلافت نامہ لے آندا تے حضرت دی خدمت وچ پیش کیتا. کہنے لگے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ. کہنے لگے نہیں حضور میرا تے ارادہ اے وے کہ ہن میں جڑا کہ ایسے ملک مکہ شریف کیونکہ ہندوستان دے کافر دی حکومت ہے. بے شک ساڈے جڑے اسلامی عقائد نے اور ساڈا جو اسلامی طریقہ ہے اس نو وہ روکتا نہیں, لیکن پھر بھی بہت تنگی ہے مسلمانوں کو. میرا ارادہ ہے کہ مکے دے وچ ہی زندگی گزاراں. کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہنے لگے نہ ہندوستان دے کہ فتنہ نمودار ہونے والا ہے, بالفرض محال جے تسی اس فتنے کے خلاف نہ بھی اٹھے بیٹھے ہی رہے تو تہاڈی برکت دے نال فتنہ سر نہ چک سکتے. ہندوستان واپس چلے جاؤ. حضرت نے اس پیشن گوئی کو سن کے, الہام کو سن کے, اس کشف کو سن کے آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے. اپنے زندگی کے ایام گزارنا شروع کر دیتے. اکھاں بند کر کے حجرہ مقدسہ دے وچ آپ صبح دا وقت ہے, حجرہ مقدسہ دے وچ آپ بیٹھے نے, وظائف اپنے پڑھ دیتے. وظائف پڑھتے آپ نے اپنے قلمی جڑا قلمی اپنی داستان لکھی ہے, جڑیاں باتاں لکھی وہ آپ نے یہ بات لکھی. حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنے حجرے دے وچ بیٹھا وظائف پڑھنا پیا تھا صبح دے وقت تے دیکھنا کیاں
کہ میں سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ بیٹھا سبحان اللہ تے میں آپ کی خدمت جس طرح مرید بیٹھتا ہے بعد اب دوزانہ ہو کے آپ کی خدمت بیٹھا ہے کہ حضور پاک فرماتے پہ نے پرلے پاسے ایک بندہ حضور پاک کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا کہ حضور پاک فرما رہے ہیں آ بندہ میریاں حدیثاں غلط دسی جاتا لوگوں کو کہ تو یہ نفی بھی نہیں کرتا پیا باہر نکل کے اسی نفی کر اللہ رب العزت نے جس مقصد واسطے پیر مہر علی شاہ نے بھیجا سی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد اور مشن کو پیر مہر علی شاہ نے مقرر فرما دیا سبحان اللہ حضرت باہر تشریف لائے پوچھے آج کو خاص گل ہوئی ہے کہنے حضور ایک بروشر جی آیا پتہ نہیں کی آخر نے اس کو رسالہ جی آیا آپ نے جس نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دا رسالہ کہ مینوں نبی تسلیم کیتا جائے اللہ اکبر حضرت نے اسی دن ہی اس کا جواب لکھ کے تے فرمایا اس میں ہونے رہ جاؤ 5000 کی تعداد ہی چھپواؤ اور پورے ملک کے جڑے مشائخ نے علماء نے اور بڑے بڑے جڑے لوگ نے انہوں نے بھی تقسیم کر دی مختصراً تو دسنا پیا مرزے دے نال حضرت کا مقابلہ یعنی اس نوعیت کے اتنے آ گیا کہ مرزا یہ کہنے لگا جی اس طرح کریے کہ کاغذ اور قلم لے آئیے تے عربی دے لوگ بہا دیے تے جڑا سورہ فاتحہ دی تفسیر یا قرآن پاک دی کسی بھی آیت یا سورت دی تفسیر اچھی لکھے اس کو جڑا ہے وہ فاتح تسلیم کر دیتا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا اے کیڑی کر لیا کوئی بھی عربی سمجھن والا لکھن والا پڑھن والا بندہ عربی دی تفسیر اردو دے وچ یا ہندی زبان دے وچ یا فارسی وچ لکھ سکتا ہے گل یہ ہے کہ کاغذ تے قلم میں رکھنا کاغذ تے قلم مرزا صاحب رکھن جس دا قلم کاغذ دے تے خود بخود لکھے او جتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم تے مرزا صاحب کہنے لگے ایویں کریے جی بھائی ایک لولا تے لنگڑا حضرت صاحب لے آنے ایک لولا تے لنگڑا میں لے آنا وا تے بیٹھ کے دعا کریے لولے تے لنگڑے دے حق دے وچ جی دعا دے نال لولا اور لنگڑا ٹھیک ہو جاوے او جت جاوے حضرت نے ارشاد فرمایا مرزا صاحب یہ تو کوئی ڈاکٹر بھی کم سر انجام دے سکتا ہے ایویں کریے قبرستان چلیے جس مردے تے تسی آتے کو مردہ بولے تے تاں لگ بندہ کہنا حضور یہ بڑا بڑا دعویٰ آپ نے فرمایا مردے زندہ کرنا یا تو عیسیٰ علیہ السلام کا کام سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوث پاک نے اللہ رب العزت نے طاقت اور قدرت عطا فرمائی کہ مردہ زندہ کیتا کہ حضرت آپ نے کس بات کے بات ارشاد کری بڑی بات ارشاد فرما دی آپ نے فرمایا نڈیا اٹھ والی زبان آپ نے ارشاد فرمایا نڈیا کٹی جڑی ہے نا قلے دے سر دے اوتے کدنیاں سبحان اللہ انہاں ویکھ پایا ماں ویکھ نہ پیا سا اس پاک میں نے پیچھو فرما دے سن جو منہ کٹے میں پورا کر سبحان اللہ پاک سے ہی منہ ویکھ میں پورا کرنا سبحان اللہ اس پاک کھڑا ہے پیچھے کہنا منہ کٹ صحیح میں دیکھ میں کرنا کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سے کہیے سبحان اللہ حضرت صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ٹائم کی ہو گیا اس کا میں تھوڑا جا جذبات حضرت صاحب حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے وچ آپ دا معمول مبارک سی پئی گاڑی دے وچ گاڑی دے وچ آپ تشریف لے جانے سن روزانہ راولپنڈی تے اپنے جڑے پوتے نے حضرت پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ساڈے حضرت صاحب پیر و مرشد حضرت غوث زمان حضرت پیر سید شاہ عبداللہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گاڑی دے وچ نال بٹھا لیندے سن گاڑی دے وچ بٹھا رہا حضرت پیر سید شاہ عبداللہ گیلانی کی چھوٹی عمر کو 7-8 سال کی عمر مبارک سی تے آپ نے یعنی کو گفتگو زیادہ فرمانے شروع جس طرح بچے بولتے ہیں زیادہ آپ نے گفتگو کچھ زیادہ فرمائی اس نے فرمائی حضرت نے موقع دیکھے اس نے پچھلی سی سے فرمایا لڑیا نہ بولیا کر چپ رہا اللہ اس نے اتنا فرمایا حضرت خاموش ہو صبح آپ راولپنڈی جو واپس تشریف لے آئے صبح وظائف دے ٹائم حضرت پھر حضور بابوری سرکار حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادے اپنے دوویں صاحبزادیاں نوں لے کے تے حضرت سلام واسطے جاندے سن بھئی ایسے نے حضرت وظائف تو فارغ ہونے والے نے تے سلام کر رہے حضرت سلام واسطے گئے اس لیے گئے تے حضرت خاموش حضرت نے ارشاد فرمایا انڈا بولیا نہیں کہنے نے یہ رکن دا خاموش
اللہ سبحان اللہ حضور قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا وہ تھوڑا تھوڑا بول لیا اگر بہت نہ بولیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی تمام عمر اس کیفیت کے گزری کہ بہت سارا لوگوں نے بلانا لیکن خاموشی کے پوری زندگی سبحان گزاری تعمیل اتنی فرمائی یہ پیر مہر علی شاہ کی کرامت بھی ہے کہ حضرت پیر سید شاہ عبد اللہ کی کرامت سبحان اللہ خاموش رہنا بھی جڑا ہے مرید آ گیا کہنے لگا حضور پیر صاحب کے کول حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضور اے جڑا خوہ کڈے ہے نا جی تے کھارا نکل آیا ہے تے تشریف لے جاؤ نہ ذرا تے دعا منگو دم پاؤ تا خوہ جڑا ہے جی ٹھیک ہو جاوے آپ نے فرمایا یار ٹھیک تو اللہ کرنا ہے دعا ہی منگ سن نہیں حضور آپ تشریف لے جاؤ مجھے یقین ہے جی آپ کی دعا اللہ کرم کر سکے اچھا بھی آپ تشریف لے گئے آپ نے حضرت پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ انگلی پکڑی حضرت نے حضرت پیر سید شاہ عبد الحق گیلانی نے حضرت پیر مہر علی شاہ کی انگلی پکڑی 5-6 سال کی عمر مبارک تے دونوں دادا پوترا مرید واسطے دعا کرنے واسطے اس خوہ کے اتنے چلے گئے اس لیے خوہ تے چلے گئے تے حضرت نے خوہ کے بچ دیا آپ نے کھڑے ہو کے کچھ پڑھیا پڑھ کے تے خوہ کے اتنے دم کیتا پھر آپ پیچھے ہٹے اس لیے پیچھے ہٹے تے حضرت پیر سید شاہ عبد اللہ گیلانی نے حضرت کی طرح اٹھے ہو کے نا اس طرح تکیا جس نے تکیا تے پانی کنارے تو اچھل کے تے باہر نکل آیا آنا شروع ہو حضرت نے ارشاد فرمایا آ کی پڑھے پانی کیوں باہر آیا کہنا حضور سویرے تواڈے کو بیٹھا سا جو صبح وظیفہ پڑھتے پے سو اوہی وظیفہ پڑھے سبحان اللہ آج اس ہستی کا اس مبارک سید شاہ عبد اللہ گیلانی کا اس مبارک یقین کرو کہ جو بات سی انہوں نے جو ہستی سی وہ تسی یقین کرو کہ جے وہ ہستی کروڑ روپیہ سی نا تو میں ایک پیسہ بھی تواڈے تے بیان نہیں کر سکتا میں الحمدللہ بہت ساری مرتبہ گولڈن شریف گیا مینوں حضرت کی زیارت کا شرف حاصل ہویا ہے اور لاسٹ ٹائم تے میرے نال حاج صاحب سن جمیل صاحب سن ایک دو ساتھی ہو سن لاسٹ ٹائم جو حاج صاحب کی زیارت ہوئی ہے آپ کی حضور کی تے آپ نے ایسے ایسے معاملات یعنی عطا فرمائے ایسی ایسی کرم نوازیاں فرمائیاں اور بہت سارے دن تک یعنی یہ بھی ایک کرامت دے وچوں آپ کی بات ہے کہ کئی سال تک آپ نے نہ چھوٹا پیشاب فرمایا نہ بڑا پیشاب فرمایا سبحان اللہ وضو دی کیفیت دے وچ آپ بیٹھے رہے تے روزانہ آتے سن صاحبزادگان آتے سن آپ کو وضو کرواندے سن وقت مقررہ دے اوتے لیکن کچھ کھانا ہی نہیں 2 سال 3 سال تک کچھ کھادا ہی نہیں تے اندر کی بنے گا کیڑی چیز نکلے گی کی ہوئے وضو دی کیفیت دے وچ آپ دعا کرو اللہ انہاں بزرگاں دے صدقے سانو معاف کرے آمین انہاں دے شہروں تے چلن دی توفیق عطا فرمائے